الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ لا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، جیسا کہ ہمارا یہ معمول تھا عید سے پہلے بھی کہ ہفتے کے بقیہ دنوں میں قرآن مجید کا ترجمہ، تفسیر بیان ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، اور جمعہ کے روز بطور خاص اصلاحی بیان ہوتا ہے، جس میں اعمال احوال کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ کے لیے فکر کرنے والا بنا دیں، اور اللہ تبارک و تعالی یہ فکر ہمارے دلوں کو لگا دیں۔ اصلاح ہو جائے تو کیا بات ہے۔ اصلاح ہی کی خاطر حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات تشریف لاتے رہے، اپنی اپنی امتوں کی اصلاح مقصود تھی، اور سر سے لے کر پاؤں تک 360 جوڑ انسان کے ہیں، ان کی فردن اصلاح بہت مشکل ہے۔ ایک ایسا عضو ہے انسان کے بدن میں، اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے کے سارے اعضاء اس کے تابع ہیں اور ان کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ وہ انسان کا دل ہے۔ دل بنا ہوا ہے تو تمام اعضاء بنے ہوئے ہیں۔ اگر دل بگڑا ہوا ہے تو میرے بھائی پھر زندگی میں بگاڑ کا تلاطم ہے، بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ انسان اس چھوٹے سے گوشت کے ٹکڑے پر محنت کر لے، اس کو سنوار لے، اس کو بنا لے، بات بن جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ گناہوں سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے وہ انسان کا دل ہے۔ باقی تمام اعضاء گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہوں کا ملبہ دل پہ ڈالتے ہیں۔ یہ ملبہ دل کے کھاتے میں جاتا ہے، دل متاثر ہوتا رہتا ہے۔ گناہ آنکھ نے کیا ہے، سیاہ نقطہ دل پہ پڑ جاتا ہے۔ گناہ کان نے کیا ہے، متاثر دل ہو گیا۔ گناہ زبان سے ہوا ہے، دل پہ سیاہ نقطہ پڑ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یوں گناہوں کے ہوتے ہوتے نقطہ 1 2 3 پڑھتے روحانی طور پر، ظاہری طور پہ کھول کے دیکھیں گے تو کوئی داغ نہیں دکھے گا، لیکن روحانی طور پر انسان کا دل اتنا متاثر ہو چکا ہوتا ہے کہ فرمایا گناہ کر کے انسان کا دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب سیاہی انسان کے دل میں چھا جاتی ہے تو پھر سب سے بڑا جو وبال آتا ہے اس دل پر وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ نافرمانی سے نافرمانی نہیں دکھتی، اس کو اپنا حق دکھتا ہے کہ یہ تو عیاشی ہے، یہ تو تفریح ہے، انسان اس کو اپنا حق سمجھتا ہے۔
حالانکہ نقصان یہ ہو گیا کہ گناہ کو جب انسان گناہ نہ سمجھے تو حضرات علماء کرام نے یہاں ایک بڑی عجب بات لکھی ہے. فرمایا کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ حالت ایمان کی نہیں ہوتی، یہ حالت کفر کی ہوتی ہے. کتنا خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی میرے بھائی. ہم نے چند دروس پہلے ایک عنوان شروع کیا تھا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ گناہ کے بالعموم 26 نقصانات ہیں. یاد ہے بات آپ کو جی؟ کتنے نقصانات ہیں؟ 26 نقصانات ہیں. ایک گناہ کرنے کے 26 نقصانات. گناہ ایک کیا ہے لیکن 26 طریقوں سے انسان کی زندگی میں انحطاط اور تباہی آئی ہے. گویا کہ یوں کریں کہ ایک گناہ اور 26 جگہ اس نے بگاڑ پیدا کر دیا. 26 جگہ تباہی ہو گئی. اس کے متعلق ہم 15 نقصانات پڑھ چکے تھے. آج 16واں نقصان کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے. میں نے آپ دوستوں کی خدمت میں ہی جو قرآن مجید کی آیت کا حصہ پڑھا ہے، پچھلے اسباق میں بھی یہ حصہ پڑھا جاتا رہا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ کہ تم تو گناہ کو بہت ہلکا لیتے ہو، بہت چھوٹا سمجھتے ہو، تم سمجھتے ہو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو صغیرہ گناہ ہے. فرمایا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ حالانکہ وہ گناہ میں اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے. اس کی تباہی بہت بڑی ہے. ایک چنگاری ہے، اگر اس کو آپ کسی بھی خشک سامان میں ڈال دیں گے تو ایک چنگاری جلانے کے لیے کافی ہو جائے گی. تو اس لیے ایک چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے. جس صغیرہ کو انسان صغیرہ سمجھ کے کرتا ہے وہی اللہ کی نظر میں کبیرہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کو ہلکا لیا ہے. اس کو ہلکا لیا. پیچھے ہم ایک سبق پڑھ چکے ہیں اس طرح کا کہ انسان جس گناہ کو ہلکا سمجھ کے کرتا ہے اور اس کو صغیرہ جان کر معمولی سمجھ کے کر لیتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، الٹے ہاتھ سے میں نے کھا لیا، کیا ہو گیا؟ صغیرہ گناہ ہے. الٹی کروٹ پہ لیٹ گیا، کیا ہو گیا؟ صغیرہ گناہ ہے. کوئی بات نہیں جی، میں نے الٹا جوتا قدم میں پہلے پہن لیا، کوئی مسئلہ نہیں، صغیرہ گناہ ہے. الٹا یعنی کوئی بھی چھوٹا ہو گیا، چلیں جی ہلکا لے لیا، صغیرہ ہو گیا. حالانکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کا طریقہ سکھا دیا. سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن حتی التنعل والترجل. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے. آپ علیہ السلام کا معمول تھا ہر عمدہ اچھا کام، جائز کام سیدھے ہاتھ سے شروع فرماتے. حتی التنعل جوتا مبارک پاؤں میں ڈالنا ہوتا تو بھی سیدھے پاؤں سے. حتی الترجل اور آپ علیہ السلام جب بالوں میں کنگھی فرماتے تو پہلے سیدھی جانب سے کنگھی فرماتے. سر کے بالوں میں سیدھی جانب سے، داڑھی مبارک کے بالوں میں سیدھی جانب سے آغاز کرتے. ہم تو جلدی میں ہوتے ہیں نا، کنگھی اٹھائی اور جلدی جلدی سے گھما دی، نہیں پتہ دائیں بائیں کوئی ہم نے تفریق نہ رکھی. حالانکہ میرے بھائیوں اس جلد بازی میں میرے نبی کی ایک سنت مٹ گئی. اور قرآن مجید نے کیا کہا کہ تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو اور اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہے. تو عرض کیا تھا نا کہ جو انسان کسی بھی گناہ کو ہلکا لے کر لیتا ہے یا صغیرہ ہونے کی بنیاد پر اس کو اہمیت نہیں دیتا، تو اس انسان کے کھاتے میں سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو اس گناہ سے توبہ کی توفیق نصیب نہیں فرماتے. توبہ کی توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اور دن قیامت کے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی پوچھ لیا کہ کیا تجھے میری نافرمانی نہیں دکھی تھی، یا تو نے میری نافرمانی کو صغیرہ اور کبیرہ میں بانٹ دیا تھا؟ ہاں جی، تو نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہونے پہ آئیں تو چھوٹی بات پہ بھی ہو جائیں گے، لہٰذا میں اپنے رب کو ناراض کرنے والا کام نہ کروں. تو میرے بھائیوں گناہ کے وبال ہیں، گناہ کی تباہیاں ہیں. پیچھے ہم ایک سبق پڑھ آئے کہ گناہ ہی کی نحوست کی وجہ سے انسان رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. گھر میں برکت کا نہ ہونا، برکت کا اٹھ جانا، گھر میں بے سکونی پیدا ہو جانا، گھر میں نفرت کا پیدا ہو جانا، گھر میں دلوں کا آپس میں ٹوٹ جانا، یہ گناہوں کے بسبب ہے.
اللہ تعالیٰ جس کے قبضے میں انسان کے دل ہیں، حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندے کا دل میری 2 انگلیوں کے بیچ ہے، میں جیسے چاہتا ہوں اس کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہوں، اس کی کیفیت بنا دوں یا بگاڑ دوں، بس یہ میرے اشارے کا کھیل ہے، اشارے سے ہو جائے گا۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اشارے کے لیے، یعنی اس اشارہ، تاکہ وہ اشارہ کہیں الٹ نہ ہو جائے، اشارہ صحیح رخ پہ ہو، اس کے لیے اپنی زندگی پاکیزہ کرنا ہوگی، اس کے لیے زندگی پاکیزہ، اللہ کی نافرمانی کو دل سے نکالنا ہوگا۔ میرے بھائی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو جناب، گناہوں کے 26 وبال اور 26 نقصانات میں سے 16واں نقصان ہے کہ انسان فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے۔ شاہ بولیں، فرشتوں کی دعا سے کیا ہوتا ہے جی؟ محروم ہو جاتا ہے۔ فرشتے ہر ایمان والے کے حق میں دعا کرتے ہیں، ہر ایمان والے کے حق میں، حتیٰ کہ فرشتے تو بڑی مخلوق ہے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں، کچھوے، دیگر مخلوقات اور خشکی میں بلوں میں پلنے والی چیونٹیاں، یہ بھی مومن کے حق میں دعائیں کرتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنے بندے کے لیے دعاؤں میں لگا دیتے ہیں، میرے بندے کے لیے دعائیں کرو۔ اللہ تعالیٰ مخلوقات کو بندے کی خدمت میں لگا دیتے ہیں۔ سب سے بہترین خدمت ہے کہ مخلوق، اللہ کی مخلوق اللہ سے دعا مانگے، اس کے لیے بہترین خدمت۔ تو فرشتے جو ہے وہ دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں اس کے لیے۔ جب یہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے، فرشتے ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا نقصان ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المومن، یہ 24واں پارہ ہے، سورۃ المومن ہے، اور سورۃ المومن کے اندر آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 9 تک بڑا خوبصورت پیرائے میں یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھا رہے ہیں، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے جسامت میں کتنا بڑے ہیں میرے بھائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، ان کے یہ کان کی لو، یہ کان کی لو جو ہے، اب یہ کان کی لو اور ہماری گردن کے درمیان کوئی فاصلہ ہے؟ یہ بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے، بالکل قریب ہے۔ لیکن اس فرشتے کی کان کی لو اور اس کی گردن کے درمیان 500 برس کی مسافت ہے۔ کتنا فاصلہ؟ جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا خلا ہے، اتنا بڑا خلا، اتنا فاصلہ اس کے کان کی لو اور گردن کے درمیان ہے۔ فرشتہ کتنا بڑا ہوگا، اس کا روب اور دبدبہ کتنا بڑا ہوگا۔ جب مومن کی روح قبض ہو کے جاتی ہے تو اللہ کے عرش کے نیچے جا کر فرشتے اس کو پیش کرتے ہیں۔ یہ حاملین عرش فرشتے وہاں موجود ہیں، ان کے دائیں جانب جنت ہے، بائیں جانب جہنم ہے، یعنی یوں سمجھے دائیں جانب اعلیٰ علیین ہے جہاں ایمان والوں کی روحیں قیامت تک رہتی ہیں، اور بائیں جانب سجین ہے، جہنم کا ایک گڑھا ہے جہاں قیامت تک گناہ گاروں اور کفار کی روحیں رہتی ہیں۔ تو وہاں جب یہ روح پہنچتی ہے تو پھر وہاں کی ہیبت اس پہ طاری ہو جاتی ہے۔ اگر یہ صاحب ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنے لگ جاتی ہے، اگر یہ گناہ گار ہو تو پھر یہ بہکی بہکی سی باتیں کرتی ہے اور بالآخر اس کو سجین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ اللہ کی تسبیح میں مشغول ہو جائے تو یہ حاملین عرش فرشتے جو ہیں یہ اللہ کے حضور اس کے لیے اسی وقت دعائیں شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ اس پہ مہربانی فرمائیے، اس کو بخش دیجئے، تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی اس کو اعلیٰ علیین میں مستقر نصیب فرما دیتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو عرش کو اٹھا رہے ہیں، ومن حولہ، اور جو ان کے ارد گرد موجود ہیں، جو عرش کے ارد گرد موجود ہیں، یسبحون بحمد ربہم، ان کی پہلی ڈیوٹی یہ ہے وہ اپنے رب کی تسبیح میں لگے رہتے ہیں، رب کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور وہ اپنے رب پر کامل یقین رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں جی؟ ان فرشتوں کا یقین اپنے رب پر ہے۔ نمبر 3 اب آ گئی بات، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ سے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کا قرب نصیب ہے، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے اللہ کے بڑے قریبی ہیں، اور جتنا کوئی قریبی ہوتا ہے اتنا اس کی بات کی زیادہ لاج رکھی جاتی ہے۔ اور یہ جو اللہ کے قریبی ہیں، ہم جیسے گناہگار ایمان والوں کے لیے اللہ کے حضور وہ فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے۔
اللہ اکبر، کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، اللہ ہم سب کے مقدر میں فرمائے۔ دعا کیا کرتے ہیں جی؟ دعا بھی بتا دی گئی ہے کہ جناب یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا، سب سے پہلے اللہ کی رحمت کا وسیلہ دیا، واسطہ دیا، ربنا وسعت کل شیء رحمتا، اے ہمارے پروردگار آپ کی رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے، وعلما، اور علم کے اعتبار سے بھی ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے، یعنی یا اللہ آپ کی رحمت بھی ساری کائنات سے وسیع ہے، آپ کا علم بھی ساری کائنات سے وسیع ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں، کیا کچھ یہ بندہ کر کے آیا، لیکن میرے اللہ جب تیری رحمت وسیع ہے، فاغفر للذین تابوا، یا اللہ توبہ کرنے والوں کو بخش دے، توبہ کرنے والوں کو بخش دے، فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، یا اللہ جنہوں نے تیری راہ کی اتباع رکھی، جو تیری راہ پہ چلتے رہے، جو تیرے راستے پہ چلتے رہے۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، یہ میرا راستہ ہے اللہ کی جانب بلانا، اللہ کی جانب بلانا، اور جو میرے نبی کا راستہ وہی اللہ کا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ تو فرمایا، فرشتے کہتے ہیں واتبعوا سبیلک، یا اللہ جو تیری راہ پہ چلتے رہے، وقہم عذاب الجحیم، ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ دوسری دعا، ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم جنات، ان کو بہشتوں میں داخل فرما دے، عدن، ہمیشہ ہمیشہ کی بہشتیں، التی وعدتہم، جن کا آپ نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اگلا جملہ دعا کا اتنا قیمتی ہے بھائی، اگر آپ جاگ رہے ہوں تو توجہ فرمائیے گا۔ ایک شخص جنت میں پہنچ گئے، ان کے لیے دعا ہو رہی ہے، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے، یا اللہ اس کو بھی بخش دے، اور بات اس تک نہیں ہے، ومن صلح من آبائہم، اس کے باپ دادوں میں کوئی نیک گزرا ہے تو اس کو بھی بخش دے، یا اللہ اس کے باپ دادوں میں، صلح من آبائہم، اس کے باپ دادوں میں کوئی نیک گزرا اسے بھی بخش دے، وازواجہم، یا اللہ اس کی بیوی کو بھی بخش دے، نیک بندوں کی بیویوں کی بھی مغفرت فرما دے، وذریاتہم، یا اللہ تیرا نیک بندہ تیرا مہمان بن کے آیا ہے، میرے اللہ اس کو بخش دے، ساتھ اس کی اولادوں کو بھی بخش دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرشتے نے جو دعا مانگی تو کمال ہی کر دیا، کمال ہی کر دیا۔ تو اس سے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، معلوم ہوا والد کی نیکی کی برکت اللہ اولاد کو نصیب فرمائیں گے، شوہر کی نیکی کی برکت اللہ بیوی کو نصیب فرمائیں گے، اولادوں کی نیکی کی برکت اللہ والدین کو نصیب فرمائیں گے۔ یوں اگر کمی بیشی کہیں اعمال میں ہوئی، شرط یہ ہے صاحب ایمان ہوں، لگے رہیں اللہ کو منانے میں، اگر کہیں کوئی فرق بیچ میں رہ گیا، اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے ان کو ایک ہی محل میں جمع فرما دیں گے، وہاں سارے کا سارا کنبہ ایک ہی جگہ جمع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے میرے رب نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو غالب ہے، حکمتوں کا بادشاہ ہے۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں وقہم السیئات، ان کو گناہوں کے وبال سے بچا کے رکھنا۔ اگر زندگی میں کبھی گناہ ہو گئے تو یا اللہ گناہوں کے وبال سے بچا کے رکھنا۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، یا اللہ آج کے دن آپ نے جس کو گناہوں کے وبال سے بچا لیا، فقد رحمتا، اسی پر تیری رحمت ہو گئی، اسی پر تیری رحمت ہو گئی، یا اللہ وہ تیری رحمت کا مستحق ہو گیا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، دیکھیے معلوم ہوا کہ فرشتے مستقل اللہ کی نورانی مخلوق، گناہوں سے پاکیزہ مخلوق، ہمیشہ اللہ کے فرما بردار رہنے والے فرشتے، یہ کیا کرتے ہیں؟ ان کو جنت نہیں چاہیے، ان کو جہنم کا خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ان کے اندر نافرمانی رکھی نہیں ہے، اور مستقل اللہ نے ان کو جنت کا باسی بنانا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی فرشتہ وہاں ہوگا تو وہ ایمان والوں کا خادم ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ اب لازمی بات ہے، دروازے پر جو چوکیدار بیٹھا ہوتا ہے وہ گھر کا مالک ہوتا ہے یا خادم ہوتا ہے؟ تو یہ فرشتے جو اللہ نے بنائے ہیں یہ جنت کے دروازوں کے چوکیدار ہوں گے، اور ایمان والے وہاں پہ جو ہے نا اس گھر کے مالک بن کر
اس محل کے مالک بن کر وہاں داخل ہوں گے، پہنچیں گے. اور جب وہاں پہنچیں گے، جیسے دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جناب ایک سپاہی اگر دروازے پہ کھڑا ایک افسر آتا ہے تو دنیا میں کیا وتیر ہے، اس کو سلامی پیش کرتا ہے، کسی علاقے میں سلام ہوتا ہے، کسی ملک میں سلوٹ پیش کیا جاتا ہے، مختلف طریقے ہیں اس کو کیا ہے جی ویلکم کرنے کے. جب ایمان والے جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو فرشتے وہاں کھڑے ہو کر کیا کہیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تم پر سلام ہو ہماری جانب سے، سلامتی ہو، اب کبھی دکھ نہ دیکھو، فادخلوها خالدین، طبتم خوش رہو اور اس جنت میں داخل ہو جاؤ، خالدین کبھی تم دوبارہ نکالے نہیں جاؤ گے. ہاں، یہ گھر تم سے واپس نہیں لیا جائے گا. دنیا میں کیا ہوتا ہے، بڑی سے بڑی خوشی مل جائے اور اگر تصور آ جائے اس کے چھن جانے کا تو تھوڑا سا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، نہیں ہو جاتا کہ بھائی پتہ نہیں کتنے دن یہ ہم برتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے نصیب میں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. جتنا قیمتی دولت ہوتی ہے اتنا زیادہ اس کے چھن جانے کا خطرہ لگا رہتا ہے. جنت سے قیمتی کیا چیز ہے؟ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ تقریباً وہ ایک بالشت کے بقدر بنتی ہے. ایک کوڑا رکھنے کی جگہ حدیث میں آیا ایک بالشت کے بقدر جنت. ساری دنیا کے خزانے اگر خرچ کر دیے جائیں تو ایک بالشت بھر جنت نہیں خریدی جا سکتی. اب جنت سے قیمتی کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ دنیا میں 100 گز 120 گز کا پلاٹ بناتے بناتے زندگی گزر جاتی ہے، بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، اور پھر انسان ساری زندگی اسے کے دو پیچ دیکھتا رہتا ہے، بھائی کہیں اس کی ڈپلیکیٹ کاپی نہ کسی کے پاس ہو، کوئی فائل ڈپلیکیٹ نہ ہو، کوئی قبضہ نہ ہو جائے، ہاں جی یہ نہ ہو جائے. کتنا پریشانی لگی رہتی ہے. حالانکہ خوشی بھی ملنے کی بہت ہوتی ہے کہ اللہ نے اپنا گھر دے دیا. میرے بھائیو، جنت وہ عظیم مقام ہے، ملے گی تو اللہ تعالیٰ چھننے کا خوف دل میں نہیں آنے دیں گے. امن ہی امن. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میرے بھائیو، عرض یہ کر رہے تھے کہ سب سے بڑا نقصان گناہ کرنے والے کا کیا ہوتا ہے؟ اگر گناہوں میں زندگی گزرتی رہی تو فرشتے دعا نہیں کرتے. فرشتے دعا کرنے سے پھر خاموش ہو جاتے ہیں. فرشتوں کی عظیم دعاؤں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. کتنی عظیم دعائیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سکھا دی ایمان والے کے حق میں. تو میرے بھائیو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ کوشش میں لگ جائیں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑنا ہے، استغفار کرنے لگ جائیں، اپنے اوپر جبر کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنا شروع کر دیں. بقیہ کی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خود پوری فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کے علاوہ 17واں نقصان گناہ کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ گناہ انسان کرتا ہے اور اس کے گناہ کی وجہ سے زمین میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. یہ بد امنی ہے، بے چینی ہے، فرقہ واریت ہے، دہشت گردی ہے، قتل و غارت ہے. یہ سب کا سب بگاڑ کس کی وجہ سے؟ انسان کے گناہوں کی وجہ سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور صرف اس طرح نہیں ہے کہ جانی اعتبار سے نقصان، مالی اعتبار سے بھی نقصان ہوتا ہے. زمین کے اوپر انسان گناہ کرے گا، پانی زمین کے نیچے کڑوا ہونا شروع ہو جائے گا. گناہ زمین کے اوپر ہو رہے ہیں، پانی کھاری ہو رہا ہے زمین کے نیچے. یہ کیا وجہ ہے؟ سب زمین اللہ کی ہے. یہاں میٹھا نکل آیا، وہاں کیوں کھاری نکل آیا؟ میرے بھائیو، یہ گناہوں کا وبال ہے. یہ گناہوں کا وبال ہے. بارشوں کا بند ہو جانا اور غلے میں بے برکتی ہونے لگ جانا، پھلوں میں سے رس ختم ہو جانا، مٹھاس ذائقے ختم ہو جانا. کیا آج ختم نہیں ہو گئے؟ ایک زمانہ تھا کیا ذائقے ہوا کرتے تھے، آج وہ چیز نہیں رہی. یہ سب گناہ کا وبال ہے. اللہ کی مخلوق گناہ کو قبول کر رہی ہے، گناہ کا اثر قبول کر رہی ہے. انسان توبہ کرے گا تو یہ بگاڑ ختم ہوگا. قرآن مجید میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سورہ روم میں فرمایا یہ جو تم خشکی میں اور دریاؤں میں بگاڑ دیکھتے ہو، فساد دیکھتے ہو، فرمایا یہ سب کا سب انسان کے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے. یہ انسان کے گناہوں کی کمائی کا نتیجہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے گندم کا دانہ دیکھا، گندم کا دانہ دیکھا جو کھجور کی گھٹلی کے بقدر تھا. کھجور کی گھٹلی کے برابر کس چیز کا دانہ تھا؟ لیکن فرماتے ہیں وہ عدل کے زمانے کا تھا. فرمایا عدل کے زمانے کہ گندم کے دانوں کی میں نے ایک تھیلی دیکھی جو کھجور کی گھٹلی کے بقدر جسامت میں تھے، مگر اس لیے یہ جسامت تھی کہ یہ غلہ عدل کے زمانے کا تھا. کب؟ حدیث میں آیا نا کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائیں گے
تو ان کے زمانہ میں عدل قائم ہوگا، انصاف قائم ہوگا، انصاف کا بول بالا ہوگا، ہر ایک کو حق ملے گا، کوئی کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ زمین میں بکثرت غلے، اناج، پھل، سبزیاں پیدا فرمائیں گے، ان میں برکت ہوگی، اتنا برکت ہوگی، اتنا برکت ہوگی کہ ایک انار کا دانہ، ایک انار، مثال کے دانہ سے مراد ایک انار سارے قبیلے کے لوگ مل کر کھائیں گے، ایک انار سے پورے قبیلے کے لوگ اپنی بھوک مٹائیں گے۔ اور بات یہاں تک ختم نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سنا رہا ہوں، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس ایک انار کا جو چھلکا ہوگا اس کی چھاؤں میں ایک قبیلہ بیٹھ سکے گا۔ حدیث کے لفظ ہیں، سمجھ نہیں آئے گا آج، لیکن اگر وہ انصاف کا زمانہ دیکھیں، اگر ہم نے تو دیکھا ہی نہیں نا، ہمارے تو تصور میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی ہیں۔ اور ایسے ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کھجور، اس کا انگور کا ایک خوشہ انگور کا ایک اونٹ اٹھانے سے قاصر آ جائے گا، اتنا بھاری پڑ جائے گا کہ ایک اونٹ اس کو اٹھا نہیں سکے گا۔ یہ برکت کے زمانے ہیں میرے بھائی، برکت کے، یہ عدل و انصاف کی برکتیں ہیں۔ جیسے عدل و انصاف کی برکات ہیں، ویسے ہی گناہ کی نحوستیں ہیں، ویسے ہی گناہ ایک منحوس چیز ہے میرے بھائی، ایسے ہی دنیا کی زندگی میں بگاڑ پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ بہت سارے گناہ ہیں، کتنے ہیں جی؟ کتنے اس کے بگاڑ کتنے ہیں گناہ کے؟ 26 ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 17 ہو گئے۔ تھک تو نہیں گئے؟ چلیں گے انشاءاللہ، یہ تو سمجھ آ گئی ہے۔ اب ہم نے گنتی کر کے نکل نہیں جانا بھائی، گنتی کر کے نکل نہیں جانا۔ میں نے اپنے اندر جھانکنا ہے، آپ نے اپنے اندر جھانکنا ہے، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے ہم نے سن کر اپنے اندر جھانکنا ہے، تصور کرنا ہے وہ کون سا گناہ ہے جو میرے لیے قاتل بنا ہوا ہے، وہ کون سا گناہ ہے جو میری زندگی سے نکل نہیں رہا، میری جان نہیں چھوڑ رہا، میرے لیے تباہی کا سبب ہے، میں جب بھی تباہ ہوں گا میں اسی کی وجہ سے تباہ ہو جاؤں گا۔ میرے بھائیو، ہمت کر کے سب سے پہلے اسی گناہ کو دھکے مار کے زندگی سے نکالنا ہے انشاءاللہ، سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ جو گناہ ہم دیکھتے ہیں ہماری عادت بن چکا ہے، اس کو دل سے نکالیں، اس کو زندگی سے نکالیں۔ وہ آنکھ کا گناہ ہے، وہ کان کا گناہ ہے، وہ زبان کا گناہ ہے، دل دماغ کا، ہاتھ پاؤں کا گناہ ہے، وہ مالی ہے، وہ جانی ہے، وہ کچھ بھی ہے، اس گناہ کو زندگی سے انشاءاللہ نکالنے کی کوشش کریں گے ہم۔ یہ تبصرے کرنے کی تو نہیں ہے بات، یہ تو انسان کو اپنا پتا ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اس حمام میں ہم سب ننگے، ہم سب کو اپنا اپنا معلوم ہے ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اس کے علاوہ جو 18واں نقصان ہوتا ہے گناہ کرنے کا، 18واں نقصان، گناہ کرنے والے کے دل سے اللہ کی عظمت نکل جاتی ہے۔ اللہ کی عظمت گئی نکل، سب کچھ انسان کا لٹ گیا۔ میں آپ کو ایک آیت دکھاتا ہوں، بڑی عجیب آیت ہے، یہ 29ویں پارہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بہت عجیب انداز سے مسئلہ سمجھایا، بہت عجیب انداز سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ دن قیامت کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عجیب قسم کی سزا دیں گے۔ یہ میرے سامنے سورۃ الحاقہ ہے، اور سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 30 سے آگے عنوان چلتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، پیچھے بات چلتی آ رہی ہے، ایک شخص کے الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، اور اس کو گویا یہ جہنم کی ٹکٹ مل گئی، جہنم کی، اب تم نے جہنم کی گاڑی میں بیٹھنا ہے، تم نے ادھر ہی جانا ہے، جہنم ہے جی۔ پریشان حال ہے اور روئے جا رہا ہے، کہتا ہے یا لیتنی لم اوت کتابیہ، ہائے کاش مجھے میرا نام اعمال آج نہ ملا ہوتا، کاش مجھے یہ وقت دیکھنا نصیب نہ ہوا ہوتا، نام اعمال مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوا ہوتا، ولم ادری ما حسابیہ، میرا حساب مجھے نہ دکھایا گیا ہوتا، یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے موت کہاں گئی، آ جا اور مجھے ختم کر دے۔ موت کو وہاں بلائے گا، ارے آ جا موت اور مجھے ختم کر کے چلی جا، تاکہ میں آج عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ما اغنا عنی مالیہ، وہ ساتھ کہے گا آج میرا کوئی مال میرے کام نہ آیا، میں نے بہت مال بنایا تھا دنیا میں، ہر لحاظ سے مال کی کثرت، مال کی کثرت، مال بڑھ جائے، مال بڑھ جائے، لیکن آج وہی مال میرے لیے وبال بن گیا، مال میرے گلے پڑ گیا۔ ہلک عنی سلطانیہ، اگر میں سلطان تھا،
بادشاہ تھا، حاکم تھا، تو آج میری سلطنت بھی ہلاک ہو چکی ہے، تباہ ہو چکی ہے، کچھ میرے کام نہ آیا، نہ میرے جاہو نسب نے مجھے بچایا، نہ میرے مال نے بچایا، نہ میری سلطنت نے بچایا۔ میرے رب کی جانب سے اچانک اعلان ہو جائے گا، فرشتوں کیوں انتظار میں ہو، خضوع ہو، اس کو گرفتار کر لو۔ انداز دیکھنا قرآن کا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خضوع ہو، اسے گرفتار کر لو، فغلو، اسے جکڑ ڈالو، جکڑ دو اس کو زنجیروں سے، اسے جکڑو، خضوع ہو فغلو ثم الجحیم صلو، پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں لے جاؤ، ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر جہنم میں لے جا کے ایک 70 گز کا زنجیر لینا جہنم سے، ذرعها 70 ذراعا، 70 گز کا ایک زنجیر لینا، فصلوں کو اس کے بدن کے انگ سے گزار کر اس کو جکڑنا ہے، وہاں اندر سے گزار کر، سینے سے گزارو، اس کی گردن سے گزارو، اس کے منہ سے گزارو، اس کے جسم کے ایک ایک عضو سے گزار کر اس کو جکڑ ڈالو۔ یا اللہ اس نے قصور کیا کیا؟ توجہ میرے بھائی، اتنا بڑی سزا ہو گئی، میرے مولا اس نے قصور کیا کیا؟ فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ اللہ تو کرتا تھا، اس کے دل میں اللہ کی عظمت موجود نہیں تھی۔ عرض کیا نا، گناہ اتنی بڑی مصیبت ہے، اس کے آنے سے دل سے اللہ کی عظمت، ورنہ اللہ کی عظمت کیا ہے؟ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ میرے پکڑنے پہ قادر ہے۔ جس انسان کا یہ تصور بن جائے میرے بھائی، وہ رب کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ اگر خیال ہو کہ بھائی یہ میرے ساتھ ایک ایسا بندہ موجود ہے، اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار بھی ہے، میں اگر ذرا بھی اس کی مرضی کے خلاف چلوں گا تو یہ میری گردن قلم کر دے گا، تو انسان ایک بال برابر بھی اس کی نافرمانی کرے گا؟ کیوں؟ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، اور مجھ پہ گرفت ڈالنے پر قادر بھی ہے۔ کیا ہمارا اللہ کے متعلق یہ خیال ہے بھائی؟ آپس میں بیٹھے ہم سوچیں، کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اتنا تصور آج تک ہم نے دل میں رکھا کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، لوگ اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، اللہ مجھے بند بتیوں میں اندھیرے میں بھی دیکھ رہا ہے، میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دن قیامت کے جو سب سے بڑا فرد جرم لگے گا وہ یہی لگے گا کہ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ بندہ نمازی بھی تھا، حاجی بھی تھا، روزے بھی رکھتا تھا، تلاوت بھی کرتا تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں تھی، لہذا اس کو جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اگر آپ اجازت دیں میں سنا دوں۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے، اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ میں صرف اصلاح کی نیت سے عرض کرنے لگا ہوں میرے بھائی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام رحمت للعالمین ہیں اپنی امت کے لیے، آپ علیہ السلام چاہتے ہیں میری امت کی اصلاح ہو جائے، میری امت اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، ان بئس اہل النار 100,000 الا واحد، کہ دن قیامت کے 1,00,000 بندہ جمع کیا جائے گا۔ کتنے؟ 100,000۔ 100 کہتے ہیں 100، 1000 کہتے ہیں 1000، 100,000 کتنے ہوتے ہیں؟ 1,00,000۔ ان بئس اہل النار 100,000 الا واحد، 1,00,000 بندہ جمع کیا جائے گا۔ جب ان کا کڑا محاسبہ کیا جائے گا، ان میں ایک بندہ جنت میں جانے کے قابل ہوگا، باقی سب ناکام ہو جائیں گے۔ فرد جرم کیا لگے گا؟ دل میں اللہ کی عظمت موجود۔ بھائی کچھ ٹوٹا پھوٹا نظریہ تو بنا لیں، ہم کوشش تو شروع کر دیں میرے بھائی، محنت میں تو لگ جائیں ہم کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ ہم پہ قادر ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم کہیں چھپ کے گناہ کریں تو ہم چھپے ہوئے نہیں ہیں، ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیو یقیناً انسان گناہوں سے بچنا شروع کر دے گا، اور جب انسان گناہوں سے بچنا شروع کر دے گا دل میں اللہ کی عظمت آئے گی۔ جس کے دل میں اللہ کی عظمت آ گئی وہ کبھی بھی مخلوق کی نظر میں ذلیل و رسوا ہو سکتا؟ جو اللہ کی نظر میں اونچا ہو گیا، اللہ اس کو کسی کی نظر میں نیچا ہونے دیتے ہیں؟ نہیں ہونے دیتے میرے بھائی۔ تو کتنے وبال ہو گئے گناہ کے؟ 18۔ اور پڑھنا چاہتے تھے لیکن کچھ مصروفیت بھی ہے، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کثرت سے سننا یا سنانا ضروری نہیں ہے، بات ایک ہی کافی، اگر ہم اس کو لے کر اپنی اصلاح کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دیں، اصلاح کی جانب قدم بڑھانا شروع کر دیں۔ کوئی بھی گناہ ہے، کسی گناہ کی بات نہیں ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، ہاں جی،
انسان کی طبیعت بنا ہوا ہے، انسان اپنی طبیعت سے اس کو نکالنے کا بھرپور ارادہ کر لے، بھرپور ارادہ کر لے، میں نے انشاءاللہ تعالی سچے دل سے اس گناہ سے بچنا ہے، محنت کرنی ہے، محنت کا ارادہ کریں، وہ رب ہے نا انشاءاللہ وہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے گا، وہ ہے نا، وہ تو یہی کہتا ہے کہ تم کچھ کوشش کرو، تم اگر 1 قدم بڑھو گے میں اللہ کی رحمت 10 قدم تمہارے قریب آئے گی، محنت تو کرو، کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قولی ھذا استغفر اللہ واتوب الیہ، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔